السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. جو ہے گل بدن حضور کا، جو ہے گل بدن حضور کا، جو ہے گل بدن، جو ہے گل بدن حضور کا، تو پسینہ مشک غلاب ہے، ثقلین کا ہے وہ تاجور، ثقلین کا ہے وہ تاجور، اور وہی رسالت مآب ہے، جو ہے گل بدن حضور کا، ان کا بولنا ہے رحمت، وہ جہاں جہاں وہی برکت، وہ عظیم سے ہے عظیم تر، شاہکار وہ لاجواب ہے، جو ہے گل بدن حضور کا، وہ کنوں
بھی وہی چاند اور وہی اجالا بھی، وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی، اور وہی گوہر نایاب ہے، جوگ گل بدن حضور کا، تو پسینہ مشک غلاب ہے، ثقلین کا ہے وہ تاجور، اور وہی رسالت مآب ہے۔ قابل عزت احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں صحابہ کی غلامی نصیب فرمائی ہے۔ میں ممنون و مشکور ہوں اپنے بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی راجہ عبدالغنی صاحب، اور اسی طرح میرے بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی عزیز دوست محترم جناب اختر بھائی، جنہوں نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ مل کر دن رات محنت کر کے آج کا یہ پروگرام اہتمام کیا۔ دعا کیجئے جن بھائیوں نے جس انداز کے ساتھ اس پروگرام کو کامیاب کرنے کی کوشش کاوش کی ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اسٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں محترم جناب عبدالوہاب سٹھار صاحب اور میرے مشائخ علماء کرام تشریف فرمائے ہیں۔ میرے دائیں جانب محترم جناب حقانی صاحب، حامد حقانی صاحب تشریف فرما ہیں۔ رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے اور آپ کے ہاتھوں کے اندر آپ کا کھانا موجود ہے۔ ویسے تو کام ایک ہی ہونا چاہیے ایک وقت کے اندر، اگر آپ دو کر سکتے ہیں تو پھر ہم شروع کر لیتے ہیں۔ آپ اگر توجہ میری طرف رکھیں گے تو بڑی جلدی بات اختتام کی طرف چلی جائے گی۔ مجھے حکم ہوا ہے، میں نے کئی گھنٹوں کا سفر کر کے آپ کے پاس آپ نیک لوگوں کی زیارت کو پہنچاؤں، نبی علیہ السلام کے یاروں کا تذکرہ کرنا ہے، آپ کے یاروں کی عظمت، رفت، بلندی، شان، مقام کا تذکرہ کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر صحابی کسے کہتے ہیں؟ امام صاحب فرماتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ ومات علی الاسلام، جس نے ایمان کی حالت میں حضور کے چہرے کی زیارت کی، آپ سے ملاقات کی، ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ اور جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور علیہ السلام سے ملاقات کر لی، ان کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار، جس نے ایمان کی حالت میں مجھ کو دیکھ لیا، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ صرف یہیں پر بات بس نہیں، بلکہ حضور فرماتے ہیں جس نے میرے کسی یار کو دیکھ لیا، اللہ نے اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ معزز سامعین توجہ آپ میری طرف رکھیں، نگاہیں آپ کی میری طرف ہونی چاہیے۔ صحابہ کی محبت کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ اگر دل چاہا تو صحابہ سے محبت کر لی، اگر دل نہ چاہا تو صحابہ سے محبت نہ کی۔ کوئی بھی اٹھا اور اس نے کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی گفتگو کرنا شروع کر دی، ایسا انسان مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابہ کی محبت عین ایمان ہے، جس دل میں صحابہ کی محبت نہیں ہے ایسے دل والا انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں آیت الایمان حب الانصار، صحابہ سے محبت ایمان کی نشانی ہے، وآیت النفاق بغض الانصار، صحابہ سے بغض یہ نفاق کی نشانی ہے۔ حضرات گرامی قدر عقیدے پر جتنی بھی کتابیں ائمہ کرام نے لکھی ہے، عقیدہ طحاویہ، عقیدہ واسطیہ، جتنی بھی عقیدے پر کتابیں لکھی گئی، ان تمام کتابوں میں یہ بات نقش کر دی گئی کہ حبہم
ایمان و احسان، صحابہ سے محبت ایمان ہے، صحابہ سے محبت احسان ہے، صحابہ کی محبت جیسے جیسی بڑھتی چلی جاتی ہے احسان کے درجے کو پہنچتی ہے۔ وہ بغضہم کفر و نفاق و طغیان، صحابہ سے بغض رکھنا یہ بغاوت ہے، یہ اسلام سے سرکشی کا نام ہے، یہ منافقت کا نام ہے۔ جس دل میں صحابہ کی محبت نہیں اس کا ایمان کے ساتھ تعلق نہیں، اس کا دین کے ساتھ تعلق نہیں، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام ابو حفص فرماتے ہیں جو بندہ صحابہ سے پیار کرتے اللہ اس کو دو انعام عطا کرتا ہے۔ پہلا انعام یہ ہے جو صحابہ سے محبت کرتا ہے کائنات کا پروردگار اس بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہے، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ دوسرا انعام یہ ہے جو صحابہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ شاگرد کھڑا ہوا کہنے لگا استاد جی بڑا مسئلہ بیان کر دیا ہے کہ جو صحابہ سے پیار کرتے اللہ اس سے پیار کرتے اللہ زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے، دلیل بھی تو دیجئے۔ امام صاحب نے دلیل کے طور پر رب کے قرآن کی آیت پر ڈالی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ قرآن کہتا ہے، رب رحمان کہتا ہے او میرا سہنا پیغمبر، او میرا لاڈلا پیغمبر، انہیں اعلان کر دیجئے اگر یہ رب کی محبت چاہتے ہیں انہیں صرف ایک کام کرنا پڑے گا فاتبعونی، یہ آپ کی اتباع کر لیں، آپ کی فرما برداری کر لیں، آپ کے نقش قدم پر چلنے لگ جائیں، آپ سے پوچھ کر زندگی گزارنے لگ جائیں، آپ کے کہنے پر زندگی گزارنا شروع کر دیں، ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ خود ان سے محبت کرنے لگ جائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں جو حضور کی اتباع کرتے اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں حضور نے نماز پڑھی ہم نماز پڑھتے ہیں حضور کی اتباع ہے، آپ نے روزہ رکھا ہم روزہ رکھتے ہیں یہ آپ کی اتباع ہے، آپ نے اپنے یاروں سے پیار کیا ہم بھی آپ کے یاروں سے پیار کرتے ہیں، یہ بھی حضور کی اتباع ہے۔ اور جو حضور کی اتباع کرتے اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی کی اگلی بات میں ابھی بنیادی گفتگو آپ کو کر رہا ہوں کہ جو گفتگو میں شروع کرنے لگا ہوں آپ نے اس کو سننا کس انداز سے ہے۔ یہ جو میرے بھائی راجہ عبدالغنی صاحب نے اتنی بڑی کانفرنس کا، میرے بھائی اختر صاحب نے اتنی بڑی کانفرنس کا اہتمام کیے، اس کا موضوع رکھا عظمت صحابہ و اہل بیت، آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک کتنا بڑا موضوع ہے۔ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا المرء مع من احبا، دنیا میں رہ کر کے جو بندہ جس سے پیار کرتا ہوگا کل قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب یہ حدیث مصطفیٰ ہم نے سنی تو دل باغ باغ ہو گیا، ہم نے پھر اعلان کر کے کہا اور میں نے بھی کہا انی احب النبی و ابا بکر و عمر، ہماری محبت حضور کے ساتھ ہے، ہماری محبت ابو بکر عمر کے ساتھ ہے، کل قیامت والے دن ہم ہوں گے تو حضور کے ساتھ ہوں گے، صحابہ کرام کے ساتھ ہوں گے۔ ہم بھی فخر سے کہتے ہیں ہماری محبت صحابہ کے ساتھ، ہماری محبت اہل بیت کے ساتھ ہے، انشاءاللہ ہم کل قیامت والے دن ہوں گے، صحابہ کے ساتھ ہوں گے، اہل بیت کے ساتھ ہوں گے۔ کہو انشاءاللہ، اونچی کہو انشاءاللہ۔ آپ نہیں بولتے تو میں آپ کو بلوانا جانتا ہوں۔ ایک تو آپ نے یہ جو بارڈر لگا رکھا ہے نا بہت بڑا ہے، پیچھے والے ساتھی اگر میرے قریب آ جائیں میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں مائک اٹھا کے آپ کے پاس آ جاؤں۔ یہ آپ نے اتنا بڑا فاصلہ جدائی ڈال دیا آپ نے میرے اور آپ کے درمیان، لیکن چلے آپ کی آواز میرے تک پہنچے گی انشاءاللہ۔ ہماری محبت صحابہ کے ساتھ، بولو ہماری محبت، جی بولو چول تسی کھا لینے میرے خیال نہ ہونتے، بولو ہماری محبت کن کے ساتھ بھائی؟ کسی کی محبت ایم پی اے کے ساتھ، کسی کی محبت ایم این اے کے ساتھ، کسی کی محبت عمران خان کے ساتھ، کسی کی محبت نواز شریف کے ساتھ۔ ہم فخر سے کہتے ہیں ہماری محبت
اے اونچی بولو ہماری محبت صحابہ کے ساتھ. ہم کل قیامت والے دن ہوں گے تو صحابہ اہل بیت کے ساتھ ہوں گے. حضرات گرامی قدر اسی لیے یہ جو تذکرہ میں کرنے لگا ہوں, یہ جو تذکرہ صحابہ کا میں کرنے لگا ہوں, ائمہ کرام تابعین تبع تابعین کا یہ کہنا ہے کانوا یعلمون اولادہم حب ابو بکر و عمر کما یعلمون السورۃ من القرآن. ہم ابو بکر و عمر کا تذکرہ اپنے بچوں کے درمیان اس طرح کیا کرتے جیسے اپنے بچے کو سورۃ الفاتحہ سکھاتے, ویسے ہم اپنے بچوں کو ابو بکر و عمر کی محبت سکھلایا کرتے. ہم بتلایا کرتے کہ سیدنا صدیق اکبر کون تھے, سیدنا فاروق اعظم کون تھے. ہم بھی آج آپ کو بتلانے کے لیے آئے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کون تھے, سیدنا فاروق اعظم کون تھے. اور آؤ آخری بات بنیادی کر کے بات آگے لے کر کے چلتا ہوں. امام زہری رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے سوال کر دیا, آپ بھی آئے ہیں نا, آپ بھی کہتے ہوں گے اگر کوئی بندہ صحابہ سے پیار کرتے. میرے علماء نے صحابہ کی محبت آپ کو سنائی ہے. شیر سندھ نے آپ کو بڑی خوبصورت انداز میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت بتلائی, آپس میں رشتہ داری بتلائی ہے. آپ کہیں گے جو بندہ صحابہ سے پیار کرتے اس کو ملتا کیا ہے؟ امام صاحب سے بھی یہی سوال کیا گیا. امام صاحب بتلائیں نا جو بندہ صحابہ سے پیار کرتے اس کو ملتا کیا ہے؟ امام صاحب فرماتے جو بندہ صحابہ سے پیار کرتا ہے کل قیامت والے دن وہ اللہ کی عدالت میں آئے گا, گناہوں کو ساتھ لے کر کے آئے گا, لیکن اس کے دل کے اندر صحابہ اور اہل بیت کا پیار ہوگا. امام صاحب فرماتے ہیں ارجو اللہ یناقشہ اللہ الحساب. میں اس بات کی رب کائنات سے امید رکھتا ہوں کہ جو گناہگار بندہ صحابہ کی محبت دل میں رکھ کر کے رب کی عدالت میں آئے گا, اللہ اس گناہگار بندے سے اس کے گناہوں کا حساب نہیں لے گا, بغیر حساب کے معاف کر کے اللہ جنت کا داخلہ عطا کر دے گا. سبحان اللہ. صحابہ کی محبت. اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب تم دعا کرنے لگو تو اللہ کے سامنے یہ عرض کر دیا کرو اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں, خطاکار ہیں, سیاکار ہیں, لیکن ہمارے دل میں صحابہ کی محبت ہے, اس محبت کی لاج رکھ کر کے ہمیں معاف کر دے. حضرات گرامی قدر صحابہ کی محبت عین ایمان ہے. بولو صحابہ کی محبت ہے. بولو یہ اتنی باتیں میں نے جو آپ کو سنائی ہیں یہ میں نے آپ کو تیار کرنے کے لیے سنائی ہے, تو صحابہ کی محبت سننے کے لیے تیار بیٹھے نا انشاءاللہ. صحابہ کون ہیں؟ آئیے توجہ میری طرف رکھیے گا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات اس کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ, سب سے عرفہ, سب سے بلند اور بالا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے اعلیٰ عطا کیا ہے. دیکھیے تو صحیح نا, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات اعلیٰ ہے. آپ کی صرف ذات اعلیٰ نہیں ہے, آپ کی بات بھی اعلیٰ ہے, آپ کا کھانا بھی اعلیٰ ہے, آپ کا پینا بھی اعلیٰ ہے, آپ کا پسینہ بھی اعلیٰ ہے, آپ کا کرینہ بھی اعلیٰ ہے, آپ کا نگینہ بھی اعلیٰ ہے, آپ کا مدینہ بھی اعلیٰ ہے, آپ کا بچپن بھی اعلیٰ ہے, آپ کا لڑکپن بھی اعلیٰ ہے, آپ کی جوانی بھی اعلیٰ ہے, آپ کی نبوت بھی اعلیٰ ہے, آپ کی رسالت بھی اعلیٰ ہے, آپ کی طہارت بھی اعلیٰ ہے, آپ کی دیانت بھی اعلیٰ ہے, آپ کی امانت بھی اعلیٰ ہے, آپ کی شرافت بھی اعلیٰ ہے, آپ کا حسن بھی اعلیٰ ہے, آپ کا جمال بھی اعلیٰ ہے, آپ کی صورت بھی اعلیٰ ہے, آپ کی سیرت بھی اعلیٰ ہے, آپ کا کردار بھی اعلیٰ ہے, آپ کا حسب بھی اعلیٰ ہے, آپ کا نسب بھی اعلیٰ ہے, آپ کا کنبہ بھی اعلیٰ ہے, آپ کا قبیلہ بھی اعلیٰ ہے, آپ کا خاندان بھی اعلیٰ ہے, آپ کا آنا بھی اعلیٰ ہے, آپ کا جانا بھی اعلیٰ ہے, آپ کا لباس بھی اعلیٰ ہے, آپ کی کمبلی بھی اعلیٰ ہے, آپ کا کمبل بھی اعلیٰ ہے, آپ کا بستر بھی اعلیٰ ہے, آپ کا بولنا بھی اعلیٰ ہے, آپ کا مسکرانا بھی اعلیٰ ہے, آپ کی کتاب بھی اعلیٰ ہے, آپ کا سمانا بھی اعلیٰ ہے, آپ کا قیام بھی اعلیٰ ہے, آپ کا رکوع بھی اعلیٰ ہے, آپ کے سجدے بھی اعلیٰ ہیں, آپ کی دعائیں بھی اعلیٰ ہیں, آپ کے معجزات بھی اعلیٰ ہیں, آپ کی رحمت بھی اعلیٰ ہے, آپ کا اخلاق بھی اعلیٰ ہے, آپ کا لباس بھی اعلیٰ ہے, آپ کا
سینہ بھی آلہ ہے، آپ کا پسینہ بھی آلہ ہے، آپ کا مدینہ بھی آلہ ہے، آپ کے ازواج بھی آلہ ہے، آپ کی بنات بھی آلہ ہے، آپ کے اہل بیت بھی آلہ ہیں، آپ کے نواسے بھی آلہ ہیں، آپ کی نواسیاں بھی آلہ ہیں، آپ کے بیٹے بھی آلہ ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی آلہ ہیں، آپ کے صحابہ بھی آلہ، آپ کے اہل بیت بھی آلہ، آپ کے یار بھی آلہ، آپ کے وفادار بھی آلہ۔ پھر بول کر کے بتاؤ نا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یار سیدنا صدیق اکبر بھی آلہ، سیدنا فاروق اعظم بھی آلہ، سیدنا عثمان غنی بھی آلہ، سیدنا حیدر کرار بھی آلہ، سیدنا امیر معاویہ بھی آلہ، میرے نبی کے سیدنا بلال بھی آلہ۔ میں تو کہتا ہوں یارو، اللہ نے میرے نبی کو اتنا آلہ کیا، اللہ نے میرے نبی کو اتنا بلند کر دیا کہ پھر جس چیز کی نسبت میرے نبی کی طرف ہو گئی، اللہ نے اس چیز کو بھی آلہ کر دیا، اللہ نے اس چیز کو بھی بلند کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں خیر القرون قرنی، یہ زمانہ سب سے اعلیٰ زمانے، یہ زمانہ اعلیٰ کیوں کرے؟ حضور فرماتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ یہ زمانہ میرا زمانہ ہے۔ میں نے کہا زمانے کی نسبت حضور کی طرف ہوئی تو زمانہ زمانوں میں اعلیٰ ہو گیا، تو جب یرانے کی نسبت حضور کی طرف ہوئی تو یرانہ بھی یرانوں میں اعلیٰ ہو گیا۔ جب نسبت حضرت ابو بکر کی میرے نبی کی طرف ہو گئی، کوئی نہیں جانتا تھا حضرت ابو بکر کو، لیکن جب میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے اب ساری کائنات صدیق صدیق کرتی ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا حضرت فاروق اعظم کو خود اعلان کر کے کہتے ہیں میں بکریاں چرایا کرتا، میں اونٹ چرایا کرتا، میرا باپ مجھے ڈانٹا کرتا تھا، عمر تجھے تو اونٹ چرانے نہیں آتے ہیں، خاندان کیسے سنبھالے گا؟ لیکن فرماتے ہیں جب سے میں نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا، جب میں اپنے نبی کی غلامی میں آیا، جب نسبت مصطفیٰ کے ساتھ جڑ گیا، اب دیکھو اکیلا فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل کا حاکم بن چکا ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا حضرت عثمان غنی کو، لیکن جب میرے نبی کے ساتھ نسبت جڑی ہے اب آسمان کے نورانی فرشتے بھی حضرت عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ حضور تشریف فرمائے ہیں، آپ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا، صدیق اکبر تشریف لائے، آپ نے کپڑا اسی طرح رکھا، آپ نے درست نہیں فرمائے۔ حضرت عمر آئے ہیں، آپ نے کپڑا اسی طرح رکھا، آپ نے درست نہیں فرمایا ہے۔ لیکن جب حضرت عثمان آئے ہیں آپ نے کہا ٹھہر جائیے ٹھہر جائیے، آپ نے پنڈلی سے کپڑا درست فرمائے، پھر آپ نے آنے کی اجازت دی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں آقا بتلائے تو صحیح نا، میرے بابا ابو بکر آئے ہیں، آپ نے یوں ہی اجازت دے دیئے، میرے بابا کے دور حضرت فاروق اعظم آئے ہیں، آپ نے یوں ہی اجازت دے دیئے۔ لیکن جب آپ کے یار عثمان غنی آئے ہیں آپ نے پہلے پنڈلی سے کپڑا درست فرمائے، پھر آنے کی اجازت دی ہے۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ کیسی بات کرتی ہو، میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جس عثمان سے آسمان کے نورانی فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے حضرت علی کو کون جانتا تھا، لیکن جب میرے نبی کی غلامی میں آئے ہیں شیر خدا بن گئے، علی المرتضیٰ بن گئے، اب چرچا ساری کائنات میں ہے۔ دیکھو دیکھو یہ بلال ہیں، امیہ کے غلام ہیں، کوئی نہیں جانتا غلام بلال ہے، لیکن جب میرے نبی کی غلامی میں آئے ہیں اب اللہ نے اتنی شان عطا کی ہے، اتنی عظمت عطا کی ہے، اب بلال چلتے زمین پر ہیں، چلنے کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اے جیڑا جیڑا میرے نبی دے کول آ کے بہ گیا، اور جن نے میرے نبی دے چہرے دی زیارت کر لیتی ہے، جو میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، اے آج تم کہتے ہو بندہ بڑی قسمت والا ہے، اس نے فلاں امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے، فلاں مفتی کے پیچھے نماز پڑھی ہے، فلاں علامہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، مکے کے امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اے میں ان کی قسمت پر کیوں نہ قربان جاؤں جنہوں
نے نبیوں کے امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے، جنہوں نے اشرف المخلوقات کے پیچھے نماز پڑھی ہے، پھر مجھے کہنے دیجئے میرے نبی کے سارے یار آلہ، بولو میرے نبی کے سارے یار، اے اچھی بولو کراچی والو، اچھی بولو میرے نبی کے سارے یار۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صحابہ کے بارے میں کوئی بھی بات کر کے چلا جائے گا، ابھی صحابہ کے غلام موجود ہیں، بولو میرے نبی کے سارے یار، اے اچھی بولو میرے نبی کے سارے یار۔ صحابہ اعلیٰ، صحابہ بالا، صحابہ بلند، صحابہ بلند تر، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، اور سارے بولو صحابہ جنتی سارے کے۔ حضور علیہ السلام کے سارے یار آلہ، بولو میرے نبی کے سارے یار۔ اس کے بعد کوئی بچہ بیٹھ جائے پڑھنے کے لیے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو سمر گیا، دیکھو چال ڈھال میں کیسی تبدیلی آئی ہے، کمال استاد کا ہے۔ ان کے استاد نے سکھایا ہے کہ کسی اچھے استاد کے پاس پڑھا ہے، اسے پتہ ہے بڑوں کا ادب کیا ہے، کسی اچھے استاد کی نسبت اس کو حاصل ہے۔ میں نے کہا تیرا بچہ آج کی کسی عام استاد کے پاس بیٹھے تبدیل ہو جائے، کمال حاصل کر لے، اور جو اسٹوڈنٹ میرے نبی کے پاس بیٹھے، جو طالب علم میرے نبی کی یونیورسٹی میں آ کر کے بیٹھے، جن کو میرے نبی بولنا اور بتانا ہے آپ نبی علیہ السلام نے اپنے یار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر کے بھیج دیا۔ آپ چلے گے، بات پھیلا دی گئی ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ بات چلتی چلتی نبی علیہ السلام تلک پہنچی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ نبی علیہ السلام بڑے غصے میں ہیں، صحابہ نے کبھی آپ کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا۔ آپ علیہ السلام غصے کے عالم میں آپ نے اعلان فرمایا، او میرے یارو آؤ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرو، میں نے اپنے یار کے لہو کا بدلہ لینا ہے، میں نے اپنے یار کے خون کا بدلہ لینا ہے، آؤ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرو۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں یہ لوگ دیوانے ہیں، ایسے ہی صحابہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہم کوئی دیوانے تو نہیں ہیں، آؤ میں تمہیں صحابہ کی قیمت بتاؤں۔ میرے نبی نے ایک صحابی کی قیمت لگائی ہے، پنجابی آکھا میرے نبی نے اپنے ایک یار دا مول پائے، میرے نبی نے اپنے ایک یار کی قیمت لائیے۔ حضور فرماتے آؤ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرو، عثمان غنی کے لہو کا بدلہ لے کر کے جانا ہے۔ آگے آگے سیدنا صدیق اکبر بیعت کر چکے، حضرت فاروق اعظم بیعت کر چکے ہیں، حضرت حیدر کرار شیر خدا، حضرت علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کر لیے، اور کیا فرماتے آقا بیعت کرتا ہوں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر ڈالوں گا، لیکن آپ کے یار کے خون کا بدلہ لے کر کے جاؤں گا۔ سارے کے سارے اکٹھے ہیں، میرے نبی کے ایک یار کا بدلہ لینے کے لیے بیعت ہو رہی ہے۔ اب نگاہیں میری طرف، سماعت میری طرف، عقل اور شعور میری طرف رکھیے گا۔ میں آپ کو صحابہ کی قیمت بتانے لگا ہوں، نہیں سارے صحابہ کی نہیں، میں اپنے نبی کے ایک یار کی قیمت بتانے لگا ہوں۔ میرے نبی نے اپنے ایک یار کی قیمت کے لیے، اپنے ایک یار کے لیے تمام صحابہ کرام سے بیعت لیے، اور بیعت کیا ہو رہی ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر ڈالیں گے، لیکن عثمان کے لہو کا بدلہ لے کر کے جائیں گے۔ نیچے میرے نبی کا ہاتھ ہے، اوپر 1400 صحابہ کرام کا ہاتھ ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ جو میرا دوسرا ہاتھ ہے یہ میرا ہاتھ نہیں ہے، ہاذا ید عثمان، یہ ہاتھ عثمان غنی کا ہے۔ میرے نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا ہے۔ منظر دیکھئے گا، نیچے میرے نبی کا ہاتھ، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ۔ رب کبریا نے جب یہ منظر دیکھا، اللہ نے بھی اعلان کر دیا ید اللہ فوق ایدیہم، اور میرا سوہنا نبی نیچے تیرا ہاتھ ہے، اوپر تیرے یاروں کا ہاتھ ہے، اوپر مجھ پرور دگار کا ہاتھ ہے۔ نہیں
سمجھ آئی کراچی والوں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ کے شہر کے اندر کوئی بندہ غریب ہو، کوئی بندہ ماڑا ہو، کوئی بندہ کمزور ہو، اس کے کندھے کے اوپر کوئی ایم پی اے ہاتھ رکھ دے، کوئی ایم این اے ہاتھ رکھ دے، کوئی چودھری ہاتھ رکھ دے، کوئی مفتی ہاتھ رکھ دے، کوئی امیر ہاتھ رکھ دے، لوگ کہتے ہیں نانا اسے کچھ نہ کہنا، اس کے کندھے کے اوپر ایم پی اے کا ہاتھ ہے، اس کے کندھے کے اوپر ایم این اے کا ہاتھ ہے، اس کے کندھے کے اوپر وزیر کا ہاتھ ہے، اس کے کندھے کے اوپر مشیر کا ہاتھ ہے، اس کے کندھے کے اوپر صدر کا ہاتھ ہے۔ میں نے بھی کہا اور صحابہ کو برا نہ کہنا، کیونکہ صحابہ کرام پر رب کبریا کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، قصہ اور کہانی نہیں سنا رہا، معتبر اسٹیج ہے، ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں۔ ید اللہ، بولو نا، ید اللہ فوق ایدیہم۔ میں نے کہا دیکھو کتنے محفوظ ہیں صحابہ کے ہاتھ، کہ نیچے نبی علیہ السلام کا ہاتھ ہے، اوپر رب کبریا کا ہاتھ ہے، درمیان میں صحابہ کے ہاتھ ہیں۔ اب اگر کسی میں جرت ہے تو درمیان سے صحابہ کے ہاتھوں کو نکال کر کے دکھلائے، معنی یہ ہوا کہ صحابہ محفوظ ہیں۔ بولو صحابہ، ہم نے کب کہا کہ صحابہ سے غلطی نہیں ہوئی ہے؟ ہم نے کس بات پر کہا کہ صحابہ سے کوتاہی نہیں ہوئی؟ کس نے کہا کہ صحابہ معصوم ہے؟ کہتے فلاں طریق کی کتاب میں یوں آیا، فلاں صحابی نے یوں کیا۔ میں نے کہا بابا کس نے اس بات کا انکار کیا کہ صحابہ سے غلطی نہیں ہوئی ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ صحابہ معصوم ہیں، ہم یہ کہتے ہیں صحابہ مغفور ہیں۔ جتنی بھی صحابہ سے غلطیاں ہوئی اللہ نے ساری معاف کر کے ان سب کے لیے جنت کا اعلان کر دیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے لیے جنت کا اعلان ہے۔ اللہ نے غلطیاں معاف کر ڈالی، بولو اللہ نے غلطیاں معاف کر ڈالی۔ اور کیا کہا؟ رضی اللہ، کیا کہا؟ بولو رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ راضی ہو گیا۔ بولو اللہ راضی، جب اللہ راضی ہے پھر کسی اور کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ راضی ہو گیا صحابہ پر، اللہ راضی، اللہ کا رسول راضی، یہ تمام مومن راضی۔ اور میں اسی لیے کہتا ہوں اللہ نے گناہ معاف کر دیے۔ اور دیکھو 1400 صحابہ کرام میں سے وہ جو پھر 313 میرے نبی کے یار جو بدر کے میدان میں شامل ہوئے، جب میرے نبی نے جہاد کا اعلان فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں آؤ یارو جہاد فی سبیل اللہ میں آپ کو لڑنا ہے، اللہ کی عزت کے لیے لڑنا ہے، دین اسلام کے لیے لڑنا ہے۔ صحابہ کے پاس نہ تیر ہے نہ تلوار ہے، کسی کے پاس نیزہ ہے تو ڈھال نہیں ہے، قوت ہے تو جماعت نہیں ہے، صرف 313 ہیں، سامنے 1000 کا لشکر ہے۔ لیکن کسی صحابی نے یہ نہیں کہا انتا وربک فقاتلا، آپ لڑیے آپ کا رب لڑے، ہم تو نہیں لڑتے ہیں، ہم تو لڑنے والوں میں سے نہیں ہیں، نہ بابا نہ، ہم ایسے ہی صحابہ نہیں کرتے ہیں۔ صحابہ نے میرے نبی کے ساتھ سودا کر لیا تھا، آقا ہم نے جب سے آپ کا کلمہ پڑھ لیا اب یہ جان ہماری نہیں ہے، آپ کے اشارے ابرو پر قربان ہونے کے لیے ہم تیار ہیں۔ کسی صحابی نے یہ نہیں دیکھا پاس تیر ہے کہ نہیں ہے، تلوار ہے کہ نہیں ہے، جماعت ہے کہ نہیں ہے، سامنے 1000 کا لشکر ہے، مقابلہ کریں گے تو کیسے کریں گے؟ اللہ پر یقین ہے، حضور کی بات پر اعتماد ہے، میدان میں اتر پڑے ہیں، پاس لڑنے کے لیے تلوار موجود نہیں ہے۔ دیکھیے ایک صحابی بیان کرتے ہیں میدان میں اتر پڑا ہوں لیکن تلوار پاس کوئی نہیں ہے، کھجور کی ٹہنی پکڑ کر کے میں میدان کے اندر اتر پڑا ہوں۔ اور ذرا تصور تو کرو نا یارو، تیر تلوار چل رہے ہیں، کبھی ہم ہوتے کیا ہمارا بھی ایسا ایمان ہوتا؟ ہم ان کے ایمان پر بات کرتے ہیں جنہوں نے تیر اور تلوار کے سامنے ٹہنیاں پکڑ کر کے جنگیں لڑی ہیں، میدان میں اتر پڑے ہیں۔ فرماتے ہیں جب میں چلانے لگا تو ٹہنی تھی کھجور کی، جب چلی تو تلوار بن چکی تھی، کافر کی گردن کو کاٹ چکی تھی۔ اللہ نے پھر ایسے
ایسے معجزے پیش کیے اور جبریل بھی سرا پہن کر کے میدان بدر میں اتر پڑے. جب میرے نبی کے یار لڑے، دیوانہ وار لڑے، پھر میرے نبی فرماتے ہیں اللہ کو میرے نبی کے یار اتنے پیارے لگے، اتنے خوبصورت لگے. حضور فرماتے ہیں اللہ نے عرشوں سے بدر والوں کو جھانک کر کے دیکھا اور اعلان کر کے کہا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم. او میرے نبی کے یارو، آج میں تم سے اتنا راضی ہو گیا، آج کے بعد تم جو کچھ مرضی کرو، میں نے جنت تمہارے نام کر ڈالی ہے. حضرت علامہ وقاص فاروقی صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث کراچی سندھ زندہ باد. آئیے حضرات گرامی قدر، میرے مشائخ علماء تشریف فرما ہیں. میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر کے چلتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کا تعارف کروایا. یہ بات یاد رکھیے گا، جو میرے بھائی ذمہ داران تشریف فرما ہیں، لکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ ہماری اس پیغام کو نوٹ کیجئے گا کہ ہمارا مرکزی جمعیت اہل حدیث کا یہ وتیرہ ہے کہ ہم کسی کو گالی دینے کے قائل نہیں ہیں. بڑے پرامن لوگ ہیں، پرامن جماعت ہے. ہم قرآن بیان کرنا، حدیث بیان کرنا اپنا وتیرہ اور فخر سمجھتے ہیں. کسی کو برا کہنا اور کسی کو گالی دینا یہ ہمارا انداز کوئی نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو اس پاکستان کے امن کو برباد کرے اللہ اس کو تباہ و برباد کرے. یہ پاکستان کا ملک ہمیں بڑا عزیز ہے. یہ وطن ہمارا، ہمارے بڑوں نے اپنا لہو دے کر کے اس وطن کو پروان چڑھایا. حضرات گرامی قدر، اس وطن کے لیے جب بھی ضرورت پڑے گی تو ہم اپنا لہو دیں گے. اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری پاک فوج کی حفاظت فرمائے. جتنے ادارے اس ملک کی حفاظت کے لیے پہرا دے رہے ہیں اللہ تمام اداروں کی حفاظت فرمائے. آئیے میں پھر قرآن پڑھنے لگا، توجہ میری طرف رکھیے. اللہ نے نبی علیہ السلام کا تعارف کروایا اور کیا کہا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا معنی؟ محمد اللہ کے رسول ہے. بولو محمد اللہ کے رسول ہے. اللہ نے دعویٰ کر دیا، حضور کی نبوت کا اعلان فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہے. اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، دعویٰ مشکل بات کرنے لگا ہوں، سمجھیے گا. دعویٰ کیا جا رہے محمد اللہ. میں بتانے لگا ہوں صحابہ کتنے ضروری ہیں، صحابہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. توجہ میری طرف رکھیے گا. اللہ نے اعلان کر کے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں. اب دعویٰ کیا جا رہا ہے. دعوے کی دلیل کے طور پر ایک انداز تو یہ بھی ہوتا ہے نا، دعوے کی دلیل کے طور پر کہ میرے نبی کی سیرت کو پیش کیا جاتا. آج بھی اگر کوئی انسان یہ کہے کہ یہ بندہ سچا ہے، اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ سچا ہے، اب اس کی سچائی پر دلیل پیش کی جائے گی کہ یہ سچا کیسے ہے، کیونکہ اس کا کردار ایسا ہے، فلاں موقع پر اس نے سچ بولا، یہ اس کی سیرت اور کردار ہے، اس وجہ سے یہ سچا ہے. ہمارا یہ دعویٰ ہے، ہماری یہ دلیل ہے. اب دعویٰ کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہے. اب دلیل کے طور پر اللہ نے نبی علیہ السلام کی ذات کو پیش نہیں کیا بلکہ صحابہ کی جماعت کو پیش کیا ہے. اللہ نے اعلان کر کے کہہ دیا والذین معہ اشداء علی الکفار. نبی علیہ السلام کی نبوت کا اعلان کرنے کے بعد اللہ نے اعلان کر دیا، دلیل کے طور پر صحابہ کی جماعت کو پیش کر دیا کہ والذین معہ، وہ لوگ جو حضور کے ساتھ ہیں. صحابہ ہر وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں. میرا یہ دعویٰ ہے کبھی صحابہ نے میرے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا. دکھوں میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، پریشانی میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، تنگ دستی میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، مکہ کے پہاڑوں میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، مکہ کے بازاروں میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، شیب ابی طالب میں صحابہ
نبی کے ساتھ ہے، پتھر کھانے میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، لہو لہان ہونے میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، بدر کے میدان میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، احد کے میدان میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، خندق کے میدان میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، حنین کے میدان میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، جانے دینے میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، بچے یتیم کروانے میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، بیویوں کا بیوہ کروانے میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے۔ اور تاریخ کھول کر کے دیکھیے، جاؤ میرا چیلنج ہے، میرا نبی اتنا بڑا لیڈر ہے کہ میرے نبی کے سپاہیوں نے کبھی میرے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ میں نے تو ایسے ایسے منظر پڑے ہیں، میرے نبی جنگ کے میدان میں، جہاد کے میدان میں موجود ہے، تیر آتا ہے صحابی آگے کھڑا ہو جاتے، تیر چلنے نہیں دیتا، میرے نبی کے آگے حضرت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تیر چلا رہے ہیں، میرے نبی نے بھی ارشاد فرما دیا، ارمی یا ساتھ، ارمی یا ساتھ، ساتھ تیر چلاتے چلے جائیے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں نے تو ایسا منظر دیکھے، میرے نبی جہاد کے لیے چلنے لگے، ایک صحابیہ آگے بڑھ کر کے عرض کرتی آقا میرا بیٹا بھی ساتھ لیتے چلے جائیے، کہا کون سا بیٹا؟ کہا یہ دودھ پیتا میرا بچہ ہے، کہا اس کا ہم کیا کریں گے، اس کی تو خود حفاظت کرنا پڑے گی، کہا میرے دل کی آرزو یہ ہے، میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ جب دشمن کا تیر آئے میرے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو ڈھال بنا کر کے آگے کر دیجئے گا، جو تیر آپ کی طرف چلنے والا میرے بچے کے سینے کو پھاڑ کر کے چلا جائے گا، میں بھی آخرت میں میں بھی کہوں گی قیامت والے دن کہ میں وہ ماں ہوں جس نے اپنا بچہ اپنے نبی کی عزت کے لیے قربان کر دیا۔ ایسے ایسے میرے نبی کی یاد، ایسی میرے نبی کی جماعت ہے، اسی لیے قرآن کہتا ہے والذین معہ، میرے نبی کی نبوت کو دیکھنا ہے تو صحابہ کو دیکھئے، میرے نبی کی جماعت دیکھئے، میرے نبی کے یار دیکھئے، کیسے یار ہیں میرے نبی کے۔ اللہ نے صفات بیان کی ہے، کہا اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس کے اندر رحم دل ہیں، آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں۔ کتنی بڑی صفت اللہ نے بیان کی ہے۔ میرے نبی کی نبوت سے پہلے اوس اور خزرج کے دو بڑے بڑے قبیلے موجود تھے، ان کی ہزاروں سال جنگیں لڑی لیکن یہ آپس میں مل نہیں سکے، لیکن جب میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیے، ایک غلام اوس قبیلے سے آئے، ایک غلام خزرج قبیلے سے آئے، جب میرے نبی کی غلامی میں آئے ہیں اب یہ آپس میں رحماء بینہم بن گئے، آپس کے اندر بھائی بھائی بن گئے، جس کو دنیا کی کوئی طاقت آپس میں نہ ملا سکی تھی، جب میرے نبی کی غلامی میں آئے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ پھر ایسے بھائی بنے ہیں کہ اپنوں کے لیے سخت بن گئے، کافروں کے لیے سخت بن گئے۔ کتنے سخت بنے ہیں، میدان بدر کے قیدیوں کی جب باری آئی ہے حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں آقا یہ قیدی رشتہ دار میرے ان میں موجود ہیں، لیکن میرا ایمان کہتا ہے میرے رشتہ دار میرے حوالے کیجئے، میں اپنی تلوار سے اپنے رشتہ دار کی گردن کو جدا کرتا ہوں، کیونکہ میرا رشتہ دار وہی ہے جو آپ کا غلام ہے۔ اشداء علی الکفار ہیں، رحماء بینہم ہیں، تراہم رکعا سجدا۔ اللہ کہتا ہے تم جب ان کو دیکھو گے کبھی یہ تمہیں رکوع میں نظر آئیں گے، کبھی سجدوں میں نظر آئیں گے، سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود، انہوں نے اتنی عبادت کر ڈالی ہے، انہوں نے اتنے سجدے کر ڈالے ہیں، انہوں نے اتنا قیام کر ڈالا ہے، انہوں نے اتنی تہجد پڑھ ڈالی ہے، انہوں نے رب کی اتنی عبادت کر ڈالی ہے۔ جب تم ان کے چہروں کو دیکھو گے ان کے چہروں پر تمہیں سجدوں کے اثرات نظر آئیں گے، ان کے چہروں پر تمہیں قرآن کی تاثیر نظر آئے گی، ان کے چہروں پر تمہیں عبادت کی تاثیر نظر آئے گی۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ کہتا ہے اور رب کعبہ کی قسم ہے یارو، آج یہ کانفرنس راجہ عبد الغنی
البانی صاحب نے نہیں کروائی ہے، آج عظمت صحابہ کی یہ کانفرنس میرے بھائی اختر صاحب نے نہیں کروائی ہے، آج عظمت صحابہ آج میں بیان نہیں کر رہا، بلکہ میرے نبی کی آمد سے پہلے میرے رب نے تورات میں صحابہ کے چرچے کر ڈالے، انجیل میں صحابہ کے تذکرے کر ڈالے ہیں، پھر ماننا، اور جو صحابہ کو برا کہنے والا ہے اسے یہ بات ماننا پڑے گی کہ صحابہ کے تذکرے کائنات کا پروردگار خود کرتا ہے، صحابہ کے کردار کو اللہ نے خود بیان کیا ہے، اپنے کلام میں بیان کیا ہے، اور کیا کہہ دیا، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فعصرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ محبوب تو نہیں، تیرے غلام نہیں، تیرے غلاموں کے گھوڑے، ان کے گھوڑے نہیں، ان کی ٹانگیں نہیں، ان کے قدم نہیں، ان کے قدموں میں آنے والی گھڑیاں جب پتھروں سے ٹکرائی جو شرارے نکلے، تیرا پروردگار ان شراروں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے۔ تورات میں اللہ نے کر ڈالا، انجیل میں کر ڈالا، اور آئیے آخری بات، صرف 5-7 منٹ میں، 10 منٹ میں انشاءاللہ، زیادہ نہیں، آپ تھک چکے ہیں، تھک گئے نا ماشاءاللہ، ہاتھ کھڑا کرے نا جو تھک چکے ہیں۔ ہمارے پاس، میں کہا کرتا ہوں صحابہ کی، اہل بیت کی محبت کے علاوہ اور ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ توجہ رکھیے گا، میں 2 باتیں، دین بنتی چلی گئی، آپ بیٹھے تو دین بن گیا، آپ اٹھے تو دین بن گیا، چلے تو دین بن گیا، مسکرائے تو دین بن گیا، بولے تو دین بن گیا، تلوار اٹھائی تو دین بن گیا، معاف کیا تو دین بن گیا، بدلہ لیا تو دین بن گیا، آپ بولے تو دین بن گیا، آپ چپ رہے تو دین بن گیا۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام کی ساری زندگی آپ کے اور میرے لیے اسوہ حسنہ اور نمونہ ہے۔ توجہ آپ میری طرف رکھیے گا۔ اب میں اپنے گفتگو کے آخری حصے میں پہنچ چکا ہوں، اب میرا دل چاہتے ہیں میں آپ کو ساتھ لے کر کے پرواز کروں، اور ہم صحابہ کی محبت آج کے اس جلسے کے اندر صحابہ کی محبت دلوں میں لے کر کے جائیں۔ حضرات گرامی قدر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پر اللہ نے نبوت نازل کر دیے، اب قرآن میرے نبی کے قلب اطہر پر آتا چلا جا رہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زندگی اب دین بنتی چلی جا رہی ہے۔ قرآن کے 30 پارے میرے نبی کے قلب اطہر پر اتر چکے ہیں۔ اب حجۃ الوداع کے موقع پر میرے نبی نے اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو چکے، اب دین کا اختتام ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکے، اب میرے آقا دنیا سے جانے لگے ہیں، اب دنیا سے رخصت ہونے لگے ہیں، ڈیوٹی مکمل ہو گئی ہے، دین مکمل ہو گئے، پیغام مکمل ہو گئے، میسج مکمل ہو گئے، دین شریعت مکمل ہو چکی ہے، ضابطہ حیات مکمل ہو چکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتے، دنیا کائنات کے اندر جو بھی آتا ہے جب وہ دنیا سے چلا جاتے، اس کے فرامین بھی چلے جاتے ہیں، اس کا کردار بھی چلا جاتا ہے، چند سالوں کے بعد اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوتا، چند سالوں کے بعد اس کا کوئی تذکرہ کرنے والا نہیں ہوتا، اس کا کردار مٹ جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتے، قرآن کا کیا بنے گا؟ حضور تشریف لے کر کے جا رہے ہیں، قرآن کو کس طرح محفوظ کیا جائے گا؟ میرے نبی کی زندگی کو کس طرح محفوظ کیا جائے گا؟ اللہ نے کہا میرا سونا نبی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تجھے ایسی جماعت عطا کی ہے، میں نے تجھے ایسے یار عطا کیے ہیں جنہوں نے تیری ایک ایک بات کو نوٹ کر لیے، صرف نوٹ نہیں کیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ایک ایک ادا کے مثل ادا بنائیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ایک ایک حدیث کے راوی بن چکے ہیں، میرے نبی کے ایک ایک جملے کو انہوں نے اپنی ڈائریوں میں محفوظ کر لیا ہے۔ یارو صرف محفوظ نہیں کیا بلکہ آپ کے نقش قدم پر چلے ہیں، اور اتنا نقش قدم پر چلے ہیں، میرے نبی کے ایک یار نے دیکھا آپ کا بٹن مبارک کھلا نظر آیا، اس نے اپنا بٹن مبارک کھول دیا، کہا میں نے اپنے نبی کو ایسے دیکھے، حضرت عبداللہ ابن عمر سواری پر سوار ہیں، سواری روک کر کے پیدل چل کر کے واپس
واپس آتے کسی نے پوچھا وجہ کیا ہے، آپ پیدل چل کر کے کیوں آئے ہیں؟ کہا میں نے ایک روز اپنے نبی کو اس انداز سے آتے ہوئے دیکھا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں او حجر اسود لا تنفع ولا تضر، میں تجھے جانتا ہوں نہ تو نفع دے سکتے نہ تو نقصان پہنچا سکتے، میں تو تجھے اس وجہ سے چوم رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنے نبی کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اپنے نبی کو تجھ سے لبوں کو لگاتے ہوئے دیکھے۔ ایک ایک ادا کو صحابہ نے نوٹ کر لیا، صحابہ نے ایک ایک ادا محفوظ کر لیے، اتنی نقل اتاری صحابہ نے، اتنی نقل اتاری ہے کہ پھر مجھے کہنے دیجئے صحابہ نے اتنی نقل اتاری کہ پھر صحابہ نہیں رہے، صحابہ میرے نبی کی تصویر بن گئے، صحابہ میرے نبی کا تصور بن گئے، صحابہ میرے نبی کا خیال بن گئے، صحابہ میرے نبی کا انداز بن گئے، صحابہ میرے نبی کا جمال بن گئے، صحابہ میرے نبی کی صورت بن گئے، صحابہ میرے نبی کی سیرت بن گئے، صحابہ میرے نبی کی صداقت بن گئے، صحابہ میرے نبی کی شرافت بن گئے، صحابہ میرے نبی کی عدالت بن گئے، صحابہ میرے نبی کی وکالت بن گئے، صحابہ میرے نبی کی محنت بن گئے، صحابہ میرے نبی کی جوانی بن گئے، صحابہ میرے نبی کی ادائیں بن گئے، صحابہ میرے نبی کی وفائیں بن گئے، صحابہ میرے نبی کا کردار بن گئے۔ اللہ نے بھی کہا او میرا سونا نبی آجا آجا ہمارے پاس، تو دنیا میں نہیں ہوگا تیری صداقت موجود ہوگی، تو نہیں ہوگا تیری عدالت موجود ہوگی، تو نہیں ہوگا تیری سخاوت موجود ہوگی، تو نہیں ہوگا تیری شجاعت موجود ہوگی۔ رب کعبہ کی قسم ہے میرے آقا کو گئے ہوئے دنیا سے کتنے سال ہو گئے، آج بھی میرے نبی کی صداقت موجود ہے، میرے نبی کا کردار موجود ہے، میرے نبی کی وفائیں موجود ہیں، میرے نبی کی ادائیں موجود ہیں۔ جاؤ کراچی والوں میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، بتاؤ میرے نبی کا ایک فرامین، میرے نبی کا ایک جملہ جو میرے نبی نے اپنی زندگی میں ارشاد فرمایا ہو، بتاؤ تمہارے تک نہ پہنچا ہو، ایسے ہو نہیں سکتا۔ میرے نبی کا ایک ایک حکم آپ تک پہنچا ہے، پھر بتلاؤ نا آپ تک میرے نبی کا حکم پہنچانے والے کون ہیں؟ آپ تک قرآن پہنچانے والے کون ہیں؟ آپ تک حدیث پہنچانے والے کون ہیں؟ آپ تک کردار پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں۔ آؤ نا یارو پھر ان صحابہ کا تذکرہ یوں کرتے چلے جائیے کہ صحابہ ہے تو دین ہے، صحابہ ہے تو شریعت ہے، صحابہ ہے کردار ہے، صحابہ ہے توحید ہے، صحابہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جب تک ہمارے جسم میں جان منہ میں زبان رہے گی ہم صحابہ اور اہل بیت کی عزت کا دفاع کرتے رہیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ یہ پرامن دعوت ہے ہماری، ہم صحابہ اور اہل بیت کا دفاع کرتے رہیں گے۔ بات میری مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے جی، بات مکمل ہو گئی۔ میرے پیارے بھائی محترم جناب اختر بھائی نے مجھے حکم کیا ہے، فرمانے لگے قرآن کے 30 پاروں میں نبی علیہ السلام کے یاروں کی عظمت سنانی ہے۔ حکم انہوں نے کر دیا، لیکن وہ ساری تقریر کا وزن ایک سائٹ پہ، یہ 5 منٹ بڑے وزنی ہیں، آپ کو تو نیند آ رہی ہے تو یہ میرے خیال سے ادھار کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ صرف 3-4 لوگ وہ ہاتھ کھڑے کیے ہیں، باقی سب کو باقی نیند آ رہی ہے نہیں۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ جیسی سامعین کی محبت ہو اور اتنا خوبصورت پنڈال ہو اور روڈ کا یہ میدان ہو تو تذکرہ صحابہ اور اہل بیت کا ہو تو بلا ساری رات چلتا رہے، سبحان اللہ۔ لیکن ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، ہم 5 منٹ میں 5 گھنٹے کی گفتگو کرنے لگے۔ آپ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لے، ہم اڑنے لگے۔ اڑنے کے لیے تیار ہیں آپ انشاءاللہ؟ اور بولو نبی تیار ہیں آپ؟ یہ صحابہ کی محبت ہے اور ہمیں اس بات پر فخر ہے۔ میرا تو تعارف ہی یہ ہے، کوئی کسی کا وکیل ہے، کوئی کسی کا وکیل ہے، لوگ مجھے صحابہ کا وکیل کہتے ہیں، اس سے بڑی کیا بات ہے۔
حضرات گرامی قدر میں نے تو وہ اثرات میں تو دیکھ کر کے آیا ہوں بدر و احد کو، ابھی پچھلے ہفتے عمرہ کی سعادت سے واپس آیا ہوں، تو میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ قرآن کے 30 پارے صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو، میں نے کہا ہم اہل بیت کو بھی ماننے والے ہیں۔ اہل بیت ہماری تو تب تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اہل بیت پر سلام نہیں پڑھ لیتے ہیں۔ اہل بیت ایک ہماری آنکھوں کا نور صحابہ، دوسری آنکھوں کا نور اہل بیت ہے۔ جب لفظ صحابہ بولا جاتے ہے تو اس میں اہل بیت شامل ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی کے در آئیے توجہ میری طرف رکھیے، نبی علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ قرآن کرتے، ایک آیات میں نہیں، 2 آیات میں نہیں، 3 آیات میں نہیں، 4 آیات میں نہیں، 100 آیات میں نہیں، 500 آیات میں نہیں، 1000 سے زیادہ آیات میں اللہ نے صحابہ کا تذکرہ کر دیا، صحابہ کی جماعت کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا، صحابہ کی سیرت کا تذکرہ قرآن میں، صحابہ کی صورت کا تذکرہ قرآن میں، صحابہ کے کردار کا تذکرہ قرآن میں، صحابہ کی جماعت کا تذکرہ قرآن میں، صحابہ کی صداقت کا تذکرہ قرآن میں، صحابہ کی شرافت کا تذکرہ قرآن میں، صحابہ کی عدالت کا تذکرہ قرآن میں، صحابہ کے چلنے کا تذکرہ قرآن میں، صحابہ کی دعاؤں کا تذکرہ قرآن میں، صحابہ کے رونے کا تذکرہ قرآن میں، صحابہ کے رشتوں کا تذکرہ قرآن میں، صحابہ کے کردار کا تذکرہ قرآن میں، صحابہ کے جہاد کا تذکرہ قرآن میں۔ قرآن کے 30 پارے صحابہ کی سیرت کو بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے دیکھیے قرآن پاک کا پہلا پارا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میں نے عرض کے ربا جن لوگوں کے ایمان کو تو نے آئیڈیل نمونہ بنا دیا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا دوسرا پارا، وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ، اے اللہ صابر صادق لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا تیسرا پارا، قرآن پاک کا تیسرا پارا، قرآن پاک کا دوسرا پارا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے اللہ امت وسطہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا تیسرا پارا، وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ، اے اللہ صابر صادق لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چوتھا پارا، كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، اے اللہ بہترین امت کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا پانچواں پارا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اے اللہ جن کے رستے پر چل کر کے جنت ملے گی، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چھٹا پارا، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، اے اللہ جن پر تو نے اپنا دین مکمل کر دیا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا ساتواں پارا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، اے اللہ جو لوگ تیرا قرآن سنتے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑا کرتے، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا آٹھواں پارا، اولئک اصحاب الجنہ، اے اللہ جنت والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا نوواں پارا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، اے اللہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 10واں پارا، اولئک هم المؤمنون حقا، اے اللہ حق والے مومن کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 11واں پارا، والسابقون الاولون، اے اللہ سبقت لے جانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 12واں پارا، فاستقم کما امرت، اے اللہ استقامت اختیار کر جانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 13واں پارا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے اللہ تیری طرف بلانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 14واں پارا، یقولون سلام علیکم، اے اللہ جن کو فرشتے سلام کہیں گے کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 15واں پارا، ویخرون للاذقان، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 16واں پارا، لہم جنات الفردوس نزلا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 16واں پارا، والذین اخرجوا، قرآن پاک کا 17واں پارا، والذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اے اللہ کون ہے جنہوں نے تیری خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنا مال قربان کر دیا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 18واں پارا، قد افلح المؤمنون، اے اللہ
اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ کون پاک 19واں پارہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اے اللہ جن کے چلنے کو تو نے قرآن بنا دیا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ کون پاک 20واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ کون پاک 21واں پارہ غُلِبَتِ الرُّومُ، اے اللہ غالب آنے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ کون پاک 22واں پارہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 23واں پارہ قرآن پاک کا 23واں پارہ سلام قولا من رب الرحیم، اے اللہ جن کو تو خود سلام کہے گا اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 24واں پارہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اے اللہ جنہوں نے کہا ہمارا رب ایک اللہ، پھر اس بات پر ڈٹ کے تپتے ہوئے انگاروں پر احد کے نعرے لگا دیے، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ انہیں پاک کا 25واں پارہ اللہ ولی المتقین، اللہ تیرے شعر کون ہے؟ فرمایا صحابہ انہیں پاک کا 26واں پارہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ تیرے نبی کے ساتھی کون؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 27واں پارہ اولئک هم الصدیقون، اللہ سچے کون؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 28واں پارہ اولئک حزب اللہ، اللہ تیرا گروہ کون؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 29واں پارہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسکینا، اللہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والے کون؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 30واں پارہ کراچی والوں قرآن پاک کا 30واں پارہ لیاری والوں قرآن پاک کا 30واں پارہ اور عصمت صحابہ کی قرآن پاک کا 30واں پارہ عبس وتولی ان جاءہ الأعمى، اے اللہ جن کی خاطر تو نے اپنے پیغمبر کی پیشانی پر ٹیبڑیانا بھی برداشت نہ کیا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرے پاک پیغمبر کے صحابہ ہیں، میں نے کہا تم صحابہ کو کہاں کہاں سے نکالو گے؟ خدا کی عنایت نے صحابہ، نبی کی ہدایت نے صحابہ، رب کعبہ کی قسم میرے پیغمبر کی نبوت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی رسالت کے گواہ صحابہ، آپ کی طہارت کے گواہ صحابہ، آپ کی دیانت کے گواہ صحابہ، آپ کی امانت کے گواہ صحابہ، آپ کی شرافت کے گواہ صحابہ، آپ کے چہرے کے گواہ صحابہ، آپ کی صورت کے گواہ صحابہ، آپ کے معجزات کے گواہ صحابہ، ذرا آپ بھی اٹھ کر کے ذرا بول کر کے بتائیے نا، اپنا نام دفاع صحابہ میں لکھوائیے اور کھڑے ہو کر کے بول کر کے بتائیے آپ تک قرآن پہنچا تو آپ تک قرآن پہنچانے والے کون ہیں؟ آپ تک حدیث پہنچانے والے کون ہیں؟ آپ تک سیرت پہنچانے والے کون ہیں؟ آپ تک کردار پہنچانے والے کون ہیں؟ آپ تک سنت پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ 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 پھر مجھے کہنے دیجئے کہ توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں، سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہیں، جو بھار نبوت کا مدنی نے اٹھایا تھا اس بھار نبوت کے شاگرد رب کی شمشیر صحابہ ہیں، میرے بعد جو کوئی ہوتا فاروق نبی ہوتا، پھر مان نبوت کی تصویر صحابہ ہیں، اور اے عقل کے مارو تم ہم شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل حدیث علامہ وقاص فاروقی صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا میں ایک ادنا سا کارکن آپ کے سامنے میں نے جو پرامن پیغام رکھا ہے، میں پھر کہوں گا ہماری پوری گفتگو میں آپ کو قرآن ملے گا، یہ نبی علیہ السلام کا فرامین ملے گا، کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں گالی دینے سے منع کیا ہے، کسی کو برا کہنے سے منع کیے، ہم اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں، کائنات کا پروردگار
آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت کا سچا اور پکا حبدار بنائے، اور کل قیامت والے دن صحابہ اور اہل بیت کا ساتھ نصیب فرمائے۔ میں ایک بار پھر اپنے پیارے بھائی اختر صاحب کو، راجہ عبدالغنی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اتنی خوبصورت مجلس سجائی اور آپ تمام احباب نے ان کا ساتھ دیا۔ انشاءاللہ یہ پروگرام ہر سال ہوتا رہے گا، کہو انشاءاللہ، اونچی کہے انشاءاللہ۔